مشرکین کا دوسرا سفیر آ گیا، اس کا نام تھا سہیل۔ سہیل سال سے ہے، سال سے، سال عربی میں کہتے ہیں آسانی کو۔ سہیل اس کی تصغیر ہے، تھوڑی سی آسانی۔ سہیل کا کیا بین ہے؟ تھوڑی سی آسانی۔ جب سہیل آئے نا تو نبی پاک نے فرمایا سہیل آ گیا، لگدا ساڈا معاملہ کچھ آسان ہون لگا۔ سہیل کے ساتھ مذاکرات شروع، مذاکرات کامیاب۔ وہ شرائط آپ کے ذہن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا بندہ تمہاری طرف آئے گا تو واپس کرو گے، تمہارا بندہ ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں۔ ایک شرط یہ تھی جس پہ مسلمان بڑے سیکھ پا ہوئے ہے کہ ہویا جی انہاں دا بندہ آوے تے واپس کرو، ساڈا بندہ جائے، یہ تو بڑھیا جی۔ آپ نے فرمایا جیڑا ساڈا بندہ ادے جائے سن اس دی ضرورت نہیں، جیڑا ساڈا بندہ ادے جائے سانو دی کیڑی ضرورت ہے۔ 10 سال کے لیے جنگ بند۔ اس طرح کی کچھ شرائط، ان شرائط پہ سلو۔ بظاہر وہ شرطیں بڑی مسلمانوں کے حق میں کمزور تھیں، بڑی بظاہر یعنی جن کی ظاہری نظر ہے نا بڑی کمزور شرطیں تھیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس جا کے یا رسول اللہ سے سچے نہیں کہ کیوں نہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں، کیوں نہیں، پھر دب کے سلو کیوں؟ نبی پاک نے ایک جملہ کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے حکم کا پابند۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، حضرت ابو بکر کے خیمے میں آیا، میں نے کہا اللہ دے نبی نہیں، ہاں، اسی سچے نہیں، ہاں، دب کے سلو کیوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر نے جواب میں کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جو جواب مجھے نبی پاک نے دیا وہی جواب ابو بکر نے رضی اللہ تعالی۔ معاہدہ جب لکھا جانے لگا نا، معاہدہ طے ہو گیا، لکھا جانے لگا، تو معاہدہ لکھنے والے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ وہ معاہدہ لکھ رہے، آپ نے معاہدہ لکھوانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ سہیل کہنے لگا یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے بے اسم کا اللہم، بے اسم کا اللہم، تیرے نام سے ہے اللہ، کاٹو اس کو، یہ رحمان بھی کاٹو رحیم بھی کاٹو، بے اسم کا اللہم لکھو۔ نبی پاک نے حضرت علی سے کہا کاٹ دے، انہوں نے کاٹ دیا، رحمان رحیم، اس کی جگہ کیا لکھ دیا؟ بے اسم کا اللہ۔ نبی پاک نے لکھوایا ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے۔ سہیل پھر بولا، اس نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں تو پھر جھگڑا کس کا؟ پھر بیت اللہ سے روکنا کیوں؟ پھر عمرے سے منع کیوں؟ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا رسول اللہ کاٹو اور اس پر لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دے، جس علی نے الرحمان کاٹ دیا، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس علی ابن ابی طالب نے الرحمان بھی کاٹا الرحیم بھی کاٹا، اسے کہا گیا رسول اللہ کاٹ، ابن عبداللہ لکھ۔ اس نے کہا علی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، محمد کے ساتھ جڑا ہوا رسول اللہ نہیں کاٹ سکتے، نہیں کاٹ سکتے، نہیں کاٹوں گا میں۔
بظاہر یہ نافرمانی ہے. سرسری طور پہ دیکھا جائے نبی پاک کہتے ہیں کاٹ، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کاٹنا، لیکن میں کہتا ہوں اگر یہ بظاہر نافرمانی ہے، اس نافرمانی پر کروڑوں فرما برداریاں بھی قربان ہیں. کروڑوں فرما برداریاں قربان کر دوں. یہ عشق نبی میں ہے. نہیں کاٹوں گا رسول اللہ کا لفظ. آپ نے فرمایا قلم میرے ہاتھ میں دے، اس جگہ پہ رکھ، میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں. حضرت علی نے کہا آپ کاٹیں، میں نہیں کاٹوں. کیوں جی؟ یہ نافرمانی. بولو 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 بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پتہ نہیں آپ میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں، تاریخ جاننے والے لوگ ہیں، مختلف مسالک کو سمجھنے والے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کو سمجھنے والے لوگ ہیں، مختلف مسالک کے جو عقائد و نظریات، اعتراضات، شبہات کو جاننے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے میرے پہلے جملے پر وہ چونکے اور انہیں سمجھ آ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہاں قلم بھی ہے، یہاں کاغذ بھی ہے، یہاں دوات بھی ہے، ہر چیز ہے. ماشاءاللہ. یہاں قلم بھی ہے، یہاں کاغذ بھی ہے، یہاں دوات بھی ہے. وہ جو نبی پاک نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے کہا تھا لے آؤ قلم اور کاغذ، میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں لکھ کر دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہاں قلم بھی نہیں تھا، وہاں کاغذ بھی نہیں تھا، وہاں کسی کو خطاب بھی نہیں تھا، کسی کو خطاب بھی نہیں تھا، یہاں سب کچھ تھا. حضرت علی نے کہا میں نے رسول اللہ نہیں کاٹنا، اور وہاں میرے نبی نے کہا آؤ میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. نعرہ اس واسطے لائی دا بندے جوش پیدا ہوئے، سعید اس واسطے نعرہ لاندا بھی تسی اور ٹھڈے ہو جاؤ. اور آپ کو سمجھ آ رہی؟ حضرت عمر پہ بڑا اعتراض ہے نا. نبی پاک نے کاغذ قلم دوات مانگی اور انہوں نے نہیں دی انہوں نے. میں کہتا ہوں اس مانگنے کے بعد بھی تو 4 دن زندہ رہے تھے، پھر کیوں نہیں مانگی؟ حضرت عمر کے جواب پر مطمئن کیوں ہوئے؟ پھر کیوں نہیں مانگی؟ اور دوسرے میرے اعتراض یہ ہے حضرت عمر نے نہیں دی، حضرت علی لے آتے، وہ کیوں نہیں لائے؟ 4 دن بعد بھی تو زندہ رہے. بات کیا تھی؟ خدا کے لیے میری یہ بات سننا ہے اور یہ پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے. بات یہ تھی کہ 3 مہینے پہلے عرفات کے میدان میں میرے نبی یہ کہہ چکے تھے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، نہیں ہوگے، نہیں ہوگے. 3 مہینے کے بعد میرا نبی امتحان لینا چاہتا تھا. انہوں نے خطبہ یاد ہے، انہوں نے خطبہ یاد ہے. میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا. اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. نبی پاک اس جواب پہ مطمئن ہوئے، اس لیے اس کے بعد 4 دن آپ زندہ رہے. آپ نے پھر کاغذ اور قلم دوات نہیں منگوائی، اور حضرت علی نے بھی وہ قلم اور کاغذ اور دوات آپ کو آ کے نہیں دی.